عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبوا اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لائق دبا۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام، جس کی فضیلت، اہمیت، مقام و مرتبہ آپ نے پچھلے خطبے میں سنا۔ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ چیزیں اختصار کے ساتھ آپ نے سنی تھیں کہ ادب و احترام کا، حرمت کا، کثرت سے نیکیوں کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ادب و احترام کا، تعظیم کا، توقیر کا مہینہ ہے۔ لیکن وہیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ اسی مہینے میں، جس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، اسی مہینے میں سب سے زیادہ صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع، صحابہ اکرام کو برا بلا، صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنا اظہار خیال، اکثر و بیشتر لوگ اپنے جذبات سے کرتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھی میں نے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، جس میں اللہ رب العالمین نے ان مقدس ہستیوں کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے ہجرت میں، ایمان میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں، آپ کی اتباع کرنے میں، یہ بڑے مقام والے لوگ، چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں۔ دو قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا، چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجر ہوں۔ مہاجر جس نے دین کی خاطر، توحید کی خاطر، اتباع رسول کی خاطر، الہ کلمت اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، مال چھوڑا، وطن چھوڑا، کبھی حبشہ گئے، کبھی مدینہ گئے، ہجرت کی، ان کو کہتے ہیں مہاجر۔ اور انصار جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان مہاجرین کو اپنے کاروبار میں شریک کیا، اپنے مال و دولت ان کو بانٹ دیے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا میں ان دونوں سے راضی ہوں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں نے کیا تیار کر رکھا ان کے لیے؟ جنت۔ ان لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کر دی۔ لیکن تیسرے قسم کے وہ لوگ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، قیامت کی صبح تک آنے والے وہ مسلمین و مومنین جو ان کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، ان کی تعظیم و توقیر کریں گے، ان جیسا ایمان،
ان جیسی محبت رسول، ان جیسی اتباع رسول، ان جیسی توحید، ان جیسی نمازیں، ان جیسا اخلاص جس کے پاس ہوگا، میرا ان سے بھی وعدہ ہے، میں نے ان کے لیے بھی جنت تیار کر دی۔ یہاں ایک بات رک کر کے سوچیں، آسمان کے نیچے زمین سے اوپر ان صحابہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ گارنٹی دی ہو کہ تم ان جیسا عمل کر لو تم سے بھی جنت کا وعدہ۔ کوئی اور ہے کہہ سکتا؟ کوئی اور ہے اس کے بعد؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس آیت کو سارے پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں۔ اور والذین اتبعوا بإحسان کی تفسیر کوئی رافضی، کوئی سلمان ندوی جیسا، کوئی مرزا انجینئر جیسا گمراہ قسم کا آدمی غلط کر سکتا ہے کہ اس سے مراد فلاں اور فلاں ہیں، ورنہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ کہ جس نے اچھے انداز سے ان کے نقش قدم کی پیروی کی، اعد لہم، میں نے ان کے لیے جنت تیار کر دی۔ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے نا، سب کا اتفاق ہے۔ اللہ رب العالمین نے معیار کس کو بنایا ہے نبی کے بعد؟ کسی کا نام لیا ہے تو کس کا لیا ہے؟ صحابہ کا لیا ہے۔ خاص کیا اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین، امیر معاویہ، کسی کا نام لیا نہیں، من جملہ، من جملہ۔ سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا کہ جب تمہارا ایمان ان لوگوں کے ایمان جیسا ہوگا تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ پہلے پارے کا آخری صفحہ، تو صحابہ کے ایمان جیسا۔ اب صحابہ میں کس صحابی کا تذکرہ ہے؟ کس کا ہم کہہ سکتے ہیں اس میں یہ شامل نہیں ہے، اس میں یہ شامل نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کو ایک ذہن بنانا چاہیے کہ وہ مقدس ہستیاں جن کے بارے میں یہ کہا کہ ان جیسا کر لو تو تم بھی جنتی، وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں۔ اور صحابی کی تعریف کس، ہم سب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں صحابی؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علیہ، جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، وہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ اس کا مقام، اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے کہا ایسا ایمان تم لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کے نقشے پر اگر تم چل گئے تو اعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تمہارے لیے بھی کیا ہے؟ جنت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی سیرتوں کو پڑھ کر صحابہ اکرام جیسی توحید، صحابہ اکرام جیسی اتباع رسول، صحابہ اکرام جیسا اخلاص، ان جیسی محنت و مشقت عبادات میں ہم کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ جنت ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، ان کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو چنا ہے۔ اس پہ بھی اگر ہم غور و فکر کریں، سارے انسانوں کی روحوں کا پروجیکٹ ایک ساتھ نکالا گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ایسے ہاتھ مارا اور ساری روحیں نکال دی۔ اس میں کوئی مزید آدمی نہیں آ سکتا ہے، مزید روح کوئی بعد میں ایڈ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی گم ہو جائے نہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الارواح جنود مجندۃ، یہ روحیں یہ عالم ارواح میں جھنڈ کی طرح ہیں، اکٹھی ہیں، یہ رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں۔ ساری روحیں ایک ساتھ نکالی تھی نا آدم کی پشت سے، اس میں انبیاء بھی تھے اور ہر انبیاء کے صحابہ بھی تھے، نیک، متقی، فاسق و فاجر، گناہگار، صحابہ کا ادب و احترام کرنے والے بھی، اور صحابہ پہ اپنی گندی زبان کو بدبودار کرنے والے بھی موجود تھے، سارے موجود تھے۔ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے دور میں آج کی کسی روح کا انتخاب کیا؟ ہو سکتا تھا نا، لیکن نہیں۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
ان اللہ نظر علی قلوب العباد، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی روحوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، سب سے اچھا دل کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا دل۔ جب سب سے اچھا دل دیکھا تو کیا کیا؟ اصطفاہ لرسالتہ، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کے لیے چنا۔ خلیل ابراہیم بھی تھے نا، کلیم اللہ موسیٰ بھی تھے نا، سب موجود تھے، لیکن خاتم النبیین کا خطاب ان کو نہیں، سید المرسلین کا خطاب ان کو نہیں، افضل الانبیاء کا خطاب ان کو نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاؤں کا سردار، سارے انبیاؤں سے افضل، آپ کی روح کو چن لیا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، سب سے اچھا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ انبیاؤں کے بعد ایک اور انتخاب کیا، انبیاؤں کے بعد انبیاؤں کے صحابہ کا انتخاب کیا، اور صحابہ میں سب سے افضل صحابہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی تھے، ابراہیم خلیل اللہ کے تھے، نوح علیہ السلام کے تھے، یوسف کے تھے، سارے انبیاء کے ساتھی کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی، سارے موجود تھے نا، لیکن نہیں، اس کے بعد انتخاب کس کا ہوا؟ فوجد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے چننے کے انتخاب کے بعد انتخاب کس کا کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فاصطفاہ لوزرائہ، صحابہ کو نبی کا وزیر بنا دیا، چنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہم سوچیں کہ جن کو اللہ نے چنا ہو، جن کو اللہ نے چنا ہو، جن کے بارے میں یہ کہا ہو ایسا ایمان لے آؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، جن کے بارے میں یہ کہو گے جیسا یہ کریں ویسا تم کر لو تمہارے لیے بھی جنت ہے، تو کیا تکلیف ہے ہمیں ویسا کرتے ہوئے؟ کیسے ہمیں گوارا کر لے ہمارے دل میں کہ ہم اس میں سے کسی چھوٹے صحابی، اپنے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں صحابی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر حدیثوں کا مجموعہ دیکھیں گے نا، جب حدیث سنیں گے نا تو عمومی حدیث ہیں، کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہنا، غلط خیال رکھنا سوائے اپنے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی وزیر کے لیے چنا ہے اور نبی کا وزیر بنایا ہے، نبی کا ساتھی بنایا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے چنا ہو، جن لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہو، قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کو ان کا ادب و احترام، ان کی عزت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا نام ادب و احترام سے رضی اللہ عنہ ایسے لینا ایک فرض بنتا ہے۔ کیوں؟ یہ مقدس جماعت ہے، یہ پاک صاف لوگ ہیں۔ اسی طرح سے سورہ نمل آیت نمبر 59 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، قل الحمد للہ، آپ کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے۔ 19ویں پارے کی آخری لائن ہے، قل الحمد للہ، کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ عبد کی جمع عباد، ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ علامہ جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر اگر اٹھا کے دیکھیں گے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اصطفاہ الصحابہ، جن کو اللہ نے چنا ہے وہ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع البیان، بندہ جس میں رہتا ہے نا وہی کچھ اس کے پاس آتا ہے۔ بدبو میں رہے تو بدبو آئے گی، خوشبو نہیں آئے گی، خوشبو میں رہے تو خوشبو آئے گی، بدبو نہیں آئے گی، لوہار کے ہاں رہے نا تو بٹی کی اس کو خوشبو آئے گی۔ غلط عقائد، غلط نظریات، دو قسم کے لوگوں کو سنیں گے تو 2 نمبری بنیں گے۔ جب آپ صحیح پڑھیں گے تو صحیح بنیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی تھی، اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ مجھے حق کو حق دیکھنے اور اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔
وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، مجھے باطل کو باطل دیکھنے اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ باطل کو باطل دیکھنے کیا مطلب؟ بندہ جو چیز دیکھتا ہے نا، کبھی حق باطل لگتا ہے اس کو، کیوں؟ وہ رہائی بدبودار میں ہے، وہ رہی انہی چیزوں میں ہے، اس کو حق نہیں لگے گا، اس کو باطل حق لگے گا۔ اور جو حق کو پڑھتا ہے، اس کی جستجو میں رہتا ہے، اس سے محبت رہتی ہے، اس کو کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے صحابہ کی عظمت کو پڑھا ہے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے کبھی کسی سے غلط سنے تو، وہ نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن جس نے ان کی عظمتوں کو جانا ہی نہیں ہے، کوئی برا کہہ لے، اس کا ایمان مرا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کو۔ لیکن جن کو عظمت پتہ ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو جامع البیان پڑھ کے دیکھیں علامہ ابن تیمیہ کی، وہ فرماتے ہیں وہ جن کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں، اس سے مراد صحابہ اکرام ہے۔ تو صحابہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، میرے ان بندوں پر سلامتی ہو جن کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ذرا سوچو، جن پر سلامتی کی بات عرش والا کرے، جن کو عرش والا چنے، آج کی صدی کا کوئی انسان کیا مجال ہے اس کے بارے میں برا سوچے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو خراب کرے، اپنے ایمان کو خراب کرے، اپنی آخرت خراب کرے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پوچھا جائے کسی سے وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا اولئک ھم الراشدون، یہ سارے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ راشدون میں کون صحابی نہیں آتا ہے؟ کس کو نکالو گے؟ اولئک ھم الفائزون، یہ سارے کامیاب ہیں، کس کو نکالو گے؟ کہ نہیں اس میں یہ ہے یہ نہیں ہے، نکالو گے کسی کو؟ نہیں نکال سکتے۔ جو فضیلت، جو برتری، جو فوقیت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جیسے دی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کو ویسے ہی مانا جائے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کے اندر 28ویں پارے میں 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے کچھ آیتیں آتی ہیں کہ وہ لوگ جن پر سکونت اختیار کی صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن پھر خود اللہ کہہ رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ یہ کُلًّا کا لفظ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا نا، کہ دیکھو من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے دونوں برابر نہیں ہیں مقام و مرتبے میں، فضیلت میں، برتری میں، لیکن کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، بعد والے بھی شامل ہیں۔ اور جن پر سکونت نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، قربان جائیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت امیر معاویہ ایمان لا چکے تھے اس وقت۔ اور آج سب سے زیادہ ذرا سوچیں، طعن و تشریح کا نشانہ، برائی کا نشانہ کس کو بناتے ہیں لوگ؟ ابو بکر کو۔ کس کو بناتے ہیں؟ عمر کو۔ کس کو بناتے ہیں؟ عثمان کو۔ کس کو بناتے ہیں؟ امیر معاویہ کو۔ معلوم ہے محاذ کھڑا کر دیا، بنو امیہ تھے ہی خراب، بنو امیہ ہیں ہی خراب، خاندان کو گالیاں، خاندان کو برا بلا۔ حیف ہو ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں پر جنہوں نے خاندان کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جاؤ جا کر کے دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لخت جگر کس کو دی تھی؟ بنو امیہ کو دی تھی۔ عثمان غنی کون تھے؟ بنو امیہ میں سے تھے یا نہیں تھے؟ تو 2 بیٹیاں دی یا نہیں دی؟ اور خاندان چیک کر کے دیکھو، آپ کو خاندان کعب تک، مرہ تک، لوئی تک وہاں جب دیکھو گے تو بنو امیہ کا خاندان اور قریش کا خاندان جا کر کے ایک مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی قریش خاندان میں سے ہے، آپ کا خاندان پردادا پہ جا کر کے بنو امیہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور خاندانوں کو برا بلا کرے، بنو امیہ تھے ہی ویسے، کبھی یہ نہیں کہا گجر تھے ہی ویسے، کبھی یہ نہیں کہا قریشی تھے ہی ویسے، کبھی یہ نہیں کہا تھمیتی تھے ہی ویسے، کبھی یہ نہیں کہا انصاری تھے ہی ویسے۔ اٹھے تو کلام کس پہ کر رہے ہیں؟ بنو امیہ پر۔ زبانیں گندی کس پہ چلا رہے ہیں؟ بنو امیہ پر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ یار کبھی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خبردار
کسی کو ذات پات کا لان تان مت کرنا، حسب نسب پہ ایسا مت کرنا۔ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں یہ زمانہ جاہلیت کی 4 چیزیں ہیں۔ الطعن فی الانصاب، حسب نسب پر تانا زنی ہے ہی نہیں شریعت میں، اور پھر آپ کس پہ کر رہے ہو؟ جن کا انتخاب اللہ نے کیا، جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مقدس لوگ ہیں۔ تو سارے صحابہ کو کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، یہ سارے القاب انہیں کے لیے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ آج کا مسلمان کو کہا جا سکتا ہے، یہ کہا ہو کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، کہا یہ اللہ کی جماعت۔ صحابہ اکرام کو اللہ کی جماعت کہا گیا۔ صحابہ اکرام کی مثال ابھی آئے ہی نہیں ہے، تورات میں ذکر ہے۔ کسی اور کی ذکر ہے؟ کسی مفسر کی، کسی محدث کی، کسی امام کی، کسی کتب کی، کسی مسلک کی؟ نہیں۔ سورہ محمد پڑھ کے دیکھو آپ، سورہ فتح پڑھ کے دیکھو آپ، کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر تذکرہ کیا کیا؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ کے جو ساتھ ہیں نا، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر، ویسے نہیں، اشداء علی الکفار، بجلی کی طرح سخت ہے کفار پر، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم، بہت رحم دل، رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے ان کی صفات، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی یہ مثالیں، ذالک مثلہم فی التورات، کس میں ہے؟ تورات میں۔ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ۔ انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ ذالک مثلہم فی التورات، ان کی مثالیں تورات میں۔ یہ کتنی مقدس ہستیاں ہیں جو ابھی اس دنیا میں آئی نہیں، مثال پہلے دی، مثال پہلے دی ہے۔ اٹھے ہیں اس صدی کے بڑے علامہ، علامہ کہلاتے ہیں نا سلمان ندوی، ہندوستان کے ایک پاکستان کے، دونوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے صحابہ کی گستاخی کا۔ امیر معاویہ کو فرعون جیسا لفظ، دجال کو کہا، فرعون کو کہا، کوئی نہیں گالیاں دیتا فرعون کو، کوئی نہیں گالیاں دیتا ابو جہل کو، کوئی نہیں گالیاں دیتا شیبہ کو، کوئی نہیں دیتا عتبہ کو۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، شداد، حامان، قارون، فرعون، گالیاں دیتا کوئی نہیں دیتا گالیاں۔ ابو بکر کو گالیاں، عمر کو گالیاں، امیر معاویہ کو گالیاں، عثمان غنی کو گالیاں۔ سوچو تو صحیح یار، ذرا کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس کو گالیاں دے رہے؟ کس کو کہہ رہے؟ ذالک مثلہم فی التورات، ان کی مثالیں تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، کس میں؟ انجیل میں۔ کیا مثال؟ کا ان کی مثال ہے کزرع اخرج شطأہ، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے کوئی دانہ بویا زمین میں، پودا نکلا تو شروع میں بڑا کمزور تھا۔ پودا کمزور ہوتا ہے نا، اس کی ٹہنی نہیں ہوتی ہے طاقتور، تنا نہیں بنتا تو کمزور ہوتا ہے، بڑا کمزور۔ کا ان کی مثال بیان کی گیا، یہ شروع میں بڑے کمزور، کیوں تھے؟ ہی ابو بکر، ہائے ہائے ابو بکر، سب سے پہلے ابو بکر ہر چیز میں۔ ایسے تھوڑا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، میرے اوپر اگر کسی کے احسان کا بدلہ باقی ہے تو وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے، سب سے افضل ابو بکر ہے۔ صحابہ میں سارے صحابہ کے سردار ابو بکر ہے، سب سے افضل ابو بکر ہے، امام الانبیاء نے کہا ہے، وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ تو کہا ان کی مثال، یہ بڑے کمزور تھے، طاقت ملی، کون آئے؟ حمزہ آئے، طاقت ملی، کون آئے؟ عمر آئے۔ اب جب عمر آ گئے تو لوگوں نے کیا کہا؟ اب عمر آ گئے ہیں، اب چھپ کے کیوں پڑھیں گے؟ اب چھپ کے کیوں ایسے کریں گے؟ اب عمر آ گئے ہیں، اب علی آ گئے ہیں، اب فلاں آ گئے ہیں، اب ایسا کیوں کریں گے؟ وہ شروع میں تھے ہی علی، وہ شروع میں تھے ہی ابو بکر، بہت کمزور تھے، 4-5 آدمی تھے، اب آ گئے ہیں، طاقت آئی ہے، آئی طاقت۔ اٹھا کے اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو آپ، غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک پڑھ کے دیکھ لو۔ اس کے بعد قسطنطنیہ فتح کیا تھا تو کمانڈر کون تھے؟ یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام الانبیاء نے بشارت دی تھی، میری صحابہ
ایسے لوگ ہوں گے جو سمندر میں گھوڑے دوڑائیں گے، سارے کے سارے مغفور اللہ ہوئے، بخاری کی روایت ہے، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کی، قربان جائیے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خواب سنی تو کہا میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی اس لشکر میں شریک ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ عبادہ بن صامت کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈری میں اس لشکر میں شریک، اور جب واپس لوٹے سواری نے گرا دیا ان کو، اور گر کر کے ان کا انتقال ہو گیا۔ سواری سے گرنے سے انتقال ہماری عقل میں نہیں آتا نا، لیکن تمنا تھی، کیا خاتون تھی، کیا جذبہ تھا۔ ہماری ماؤں کا جذبہ ہے صحابہ کی سیرت پڑھنے کا، صحابیات کی سیرت پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے کیا ہیں؟ مغفور اللہ ہے۔ یار جن کو گارنٹی اللہ نے دی ہو، جن کو گارنٹی امام الانبیاء نے دی ہو، ہم اٹھیں اور کہیں کہ وہ وقت کا فرعون ہے، وہ وقت کا نعوذ باللہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ کوئی اور ہوگا جس کو دکھ نہ ہو، وہ کوئی اور ہوگا جس کے ایمان کو ٹھیس نہ پہنچے، وہ منافق ہی ہوگا۔ لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق۔ ان سے محبت ایمان والا ہی رکھتا ہے، اور بغض کون؟ منافق ہی رکھتا ہے۔ آج ہم نے محاذ کھڑا کیا ہے، یہ الگ الگ باتیں نا، یہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے صحابہ کرام، بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ جاؤ سیرت پڑھ کر کے دیکھ لو، احادیث پڑھ کر کے دیکھ لو، سب سے زیادہ تحفے و تحائف، سب سے زیادہ مال جو اہل بیت کو دیا ہے وہ امیر معاویہ نے دیا ہے۔ حسین کو پڑھ کے دیکھ لو، امیر معاویہ نے دیا ہے۔ اور یہ اتنے ادب و احترام کرتے تھے، اگر امیر معاویہ نعوذ باللہ من ذالک غلط ہوتے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ امام حسن ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے؟ ہو سکتے تھے؟ اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ میرا یہ نواسہ، یہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور یہاں بیٹھے، ینظر الی سید، کبھی اس سید کو دیکھے جو قوم کا سردار ہوگا، کبھی لوگوں کو دیکھتے اور خطاب فرماتے۔ اور اسی دوران آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میرا یہ نواسہ سردار ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ عظیمینی مسلمینی، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں اتحاد عطا فرمائے گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ عظیمینی بڑی، مسلمینی بڑی۔ میں اٹھوں اور فرعون کہوں نعوذ باللہ من ذالک؟ آج کا کوئی اٹھے اور امیر معاویہ کو برا بلا کہے، عثمان غنی کو برا بلا کہے، اما عائشہ کو برا بلا کہے، ابو بکر صدیق کو کہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، یہ جو دو محاذ بنائے ہیں نا دو بڑے لوگوں نے، ایک ہندوستان میں ایک پاکستان میں، فلاں ناسبی ہیں، فلاں کون ہے؟ آج پتہ کیا بن گیا؟ اہل سنت والجماعت کو لوگ ناسبی سمجھنے لگ گئے۔ کیوں؟ امیر معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ جو امیر معاویہ کا دفاع کر لے وہ ناسبی تم نے بنایا؟ کیا کبھی کسی اہل سنت والجماعت کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ موت دے دے اس کو ایسی زبان کہنے سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہوئے سنا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حسنین کو کبھی نہیں، نہ زبان میں فالج پڑ جائے اگر وہ بولے ایسے پہلے، کبھی نہیں۔ لیکن وہ رافضی وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑتے ہیں امیر معاویہ کو، چھوڑتے ہیں عثمان غنی کو، چھوڑتے ہیں عائشہ صدیقہ کو؟ کبھی نہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ صحابی ہیں، سترم من اصحابی، جس کے لیے کہا گیا یہ صحابہ کے پردہ ہے۔ کون ہے صحابہ کے پردہ؟ امیر معاویہ کا اوقات ہے۔ اور جو ان کے بارے میں یہ پردہ ہٹائے گا پیچھے کا کوئی محفوظ نہیں، کوئی محفوظ نہیں۔ آج عثمان محفوظ ہے؟ کوئی محفوظ نہیں۔ یہ اتنے ظالم ہیں۔ یہ حضرت علی شہید ہوئے تھے نا، پتہ کب شہید ہوئے تھے؟ نہیں پتہ۔ کیسے شہید ہوئے تھے؟ نہیں پتہ۔ کس نے شہید کیا؟ نہیں پتہ۔ غم مناتے ہیں؟ سوگ مناتے ہیں؟ نہیں مناتے۔ کیوں نہیں مناتے یار؟ وہ شہید ہوئے تھے نا، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے یہ دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ابوہما خیر منہما، ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے۔ حسنین سے افضل علی ہیں یا نہیں ہے؟ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، عقیدہ ہے، رافضیوں کا نہیں ہوگا۔ عقیدہ ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر نماز میں شہید کیا ان کو، فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے حضرت عمر شہید کیے ویسے ان کو بھی کیا۔ اور رافضیوں نے عمر کے قاتل کو ان کا مجسمہ، اس کی درگاہ بنائی ہوئی،
ان کا مقبرہ بنایا ہوا، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، میرا کہنے کا مقصد ہے ایک ایمان گو آدمی کسی صحابی کے بارے میں بولا مت کہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ نے چنا ہے۔ آپ حدیث کی کتاب اٹھائیں گے نا، حدیث کی کتابوں میں چیپٹر کیا آتا ہے؟ مناقب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ کے مناقب۔ کسی اور کا آتا ہے؟ بعض والوں کا، کسی کا نہیں آتا ہے۔ صحابہ کے مناقب بیان ہوئے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری راوی حدیث، وہ کیا فرماتے ہیں؟ النجوم امانۃ للسماء، مثال ایسی دی کہ بچے کی سمجھ میں آ جائے۔ کہا ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب تک ستارے ہیں آسمان ٹوٹے گا نہیں۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، پڑھ کے دیکھو، یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، یہ آسمان ٹوٹ جائے گا، لیکن آسمان کب تک نہیں ٹوٹے گا؟ جب تک ستارے ہیں، ستارے امان۔ ایسے ہی کہا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ صحابہ کے لیے امان ہوں، اور جب تک میں ہوں میرے صحابہ پہ کوئی وہ چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ میں امان ہوں۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ کس کے لیے امان ہے؟ میری امت کے لیے۔ اس میں ذکر کیا کہ قریش کے صحابہ، بنو امیہ کے، فلاں خاندان کے، یا بدری صحابہ، احدی صحابہ، یا اہل بیت، یا دوسرے صحابہ اہل بیت کے علاوہ، نہ، اہل بیت ہوں یا بعد دوسرے سارے صحابی، سارے اس کے اندر موجود ہیں، کہ سارے کے سارے امان ہیں۔ عامر بن طفیل مکہ کے آخری صحابی 110 ہجری میں گئے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، 110 ہجری۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میری امت کے لیے میرے صحابہ امان ہیں۔ عطا علی امتی ما یوعدون، جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پہ وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ ہے۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو صحابہ پہ ایک آزمائشیں آئیں، صحابہ گئے تو شرک کا دروازہ بھی کھلا، بدعت کا بھی کھلا، طرح طرح کی چیزیں کھل گئی۔ تو صحابہ کو کیا مثال دی ہے؟ جیسے آسمان کے لیے امان ستارے ہیں، ایسے میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ خبردار ایک بات یاد رکھ لینا، لا تسبوا اصحابی، میری کسی صحابی کو گالی مت دینا، کسی صحابی کو برا بلا نہ کہنا۔ لا تسبوا اصحابی، کسی صحابی کو گالی مت دینا۔ پھر آگے مثال کیا دی؟ لو انفقت مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر خرچ کر لے۔ کتنا؟ احد پہاڑ۔ اور عامر بن طفیل، میں کس کی مثال دے رہا ہوں؟ 110 ہجری میں، اللہ کے نبی کب گئے؟ 11 ہجری میں، اور عامر بن طفیل کب گئے؟ 110 ہجری میں۔ بہت کم انہوں نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخری لمحات میں وہ صحابہ اکرام جو 9 ہجری میں ایمان قبول کیا، وہ صحابی جنہوں نے 10 میں ایمان قبول کیا اور 11 میں اللہ کے نبی گئے، میں کہتا ہوں وہ اخیر میں ایمان لانے والے صحابہ ایک مد سونا خرچ کریں اور آج کا کوئی ایک احد پہاڑ خرچ کرے، امام الانبیاء نے کیا کہا؟ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اس کی ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ہم احد پہاڑ خرچ کریں گے نا، ان کا آدھا مد، 1 کلو، آدھا کلو خرچ کیا ہوا ہوگا، وہ افضل ہے بنسبت کس کے؟ اس کے۔ معلوم ہے لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کہی ہیں؟ نہیں، آج کا افضل ہے، آج کا افضل ہے، سنی ہوں گی آپ لوگوں نے۔ کیوں؟ اس دور میں فتنے نہیں تھے۔ آج کے لوگوں کا ایمان صحابہ سے افضل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے الفاظ کہے ہوئے ہیں، کون کہے گا؟ رافضی کہے گا کوئی، وہ گستاخ اہل بیت کہے گا کوئی، گستاخ صحابہ ہی کہے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امام الانبیاء کا جملہ آ گیا کہ تم احد پہاڑ خرچ کر لو اور میرے صحابہ کا آدھا کلو ہو، تب بھی تم اس آدھا کلو کے برابر تمہارا احد پہاڑ کا وزن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مقام کس کا اللہ نے بیان کیا؟ صحابہ کا۔ ہم سارے صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھیں؟ کلہم فی الجنہ، سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ سے اللہ راضی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ سارے صحابہ سچے،
سارے صحابہ عادل، سارے صحابہ نیک، سارے صحابہ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا. کس کے بارے میں؟ الزمہم کلمۃ التقوی. اللہ نے ان کے لیے تقوی لکھ دیا ہے. یہ متقی ہیں، جن کو متقی اللہ کہے. کوئی بعد والا ان کے بارے میں بلا برا کہے، یا کہے یہ متقی نہیں ہے، یا کہے یہ ایسے نہیں ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو کیا کرے؟ صحابہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، من سب اصحابی، جو کسی صحابی کو برا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اچھا، جب صحابی کو کہا جائے نا تو کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کو مراد ہی نہیں لے رہے. یہ تفریق تمہارے دلوں میں ہے. جب ہم صحابی کہتے ہیں تو حضرت حسنین موجود ہیں، عباس موجود ہیں، علی موجود ہیں، جعفر موجود ہیں، سارے صحابہ ہیں، یہ سارے موجود ہیں. کوئی اہل بیت کو برا بلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت. کوئی امیر معاویہ کو برا بلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور ایک بات کہوں، اٹھاؤ سنن ترمذی حدیث 3866 سنن ترمذی کی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا رأیتم الذین یسبوا اصحابی. جب تم کسی بندے کو دیکھو نا کہ وہ کسی صحابی کو برا بلا کہہ رہا ہو، فقولوا، تم لوگ کیا کہو؟ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت. کوئی بندہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کو برا بلا کہے، اس پر سنو کسی کو کہتے ہوئے تو کیا کہو؟ لعنت ہو. سنا آپ نے کسی کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہوئے؟ اللہ کرے نہ سنو. اور جب سنو تو کیا کہنا؟ لعنت اللہ علی شرکم. سنا آپ نے کسی سے امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہوئے؟ ہاں سنا ہے، خرافیوں کا کام ہے یہ، سنا ہے بالکل. سلمان ندوی کی زبانی سنا ہے، جس نے فرعون کہا ہے ظالم نے، لعنت اللہ علی شرکم. ہم کہیں گے سلمان ندوی تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو. لکھنؤ کا رہنے والا ہے، بڑے ادارے سے فارغ ہے، علامہ سلمان ندوی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان دل رہتا ہے. یا ومصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت رکھنا. دعا کرنی چاہیے. تو جب کسی سے سنو کسی بھی صحابی کے بارے میں نے کہا چاہے وہ جلیل القدر صحابی ہو، حضرت حسن ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، چاہے وہ عامر بن طفیل ہو، کسی کے بارے میں بھی سنو تو لعنت اللہ علی شرکم. اور صحابہ کا دفاع کرنا ایمان کا جز ہے. صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے. کہ صحابہ سے اچھی محبت رکھنا حبہم دین و ایمان و اسلام. صحابہ اہل بیت ہوں یا دوسرے صحابہ ہوں، ان سے محبت ایمان ہے، احسان ہے، اسلام ہے. وبغضہم، اور صحابہ سے بغض، صحابہ کے بارے میں برا بلا، اہل بیت ہوں یا دوسرے صحابہ ہوں، کیا ہے؟ کفر و نفاق و طغیان. ان کے بارے میں برا رکھنا کفر ہے، نفاق ہے اور زیادتی ہے. لہذا ہم نہ زیادتی اختیار کریں، نہ کفر اختیار کریں، نہ نفاق اختیار کریں. ان سے بغض کر کے، چاہے وہ اہل بیت ہوں یا دوسرے صحابہ ہوں. اور نہ کریں کیا؟ سب سے محبت کریں، سب کا ادب و احترام کریں، سب کی عزت کریں، سب کے بارے میں عقیدہ رکھیں یہ جنتی ہے، یہ نیک ہے، اللہ ان سے راضی ہے. یہ عین ہی ایمان ہے، اسلام ہے، اور کیا ہے؟ یہی حق ہے. یہ ہمیں اصول دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہا کرتے تھے؟ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. اگر تمہیں کسی کی اقتدا کرنی ہے تو کس کی کرو؟ ان لوگوں کی جو یہ جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا خیر زمانی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بس میرا زمانہ بہترین، میرا صحابہ کا زمانہ بہترین، تابعین کا زمانہ بہترین. اس کے بعد تو نہیں. گارنٹی لی ہے نا صحابہ کے زمانے کی. تو کہا جس کو اقتدا کرنی ہے ان کے کرے. کانوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں،
أبرها قلوبا وعامقها علما وأقلها تكلفا واختارهم الله لصحبة نبيه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم. کہا یہ نبی کی تربیت یافتہ ہے، یہ نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، نبی نے ان کی تربیت کی ہے، نبی نے ان کے بارے میں دعائیں دی ہیں، نبی نے ان کو دعائیں دی ہیں، نبی نے ان کی تربیت کی ہے. ایسے بن جاؤ، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی نمازیں، اپنی توحید، اپنی اتباع ایسی بنا لو، اسی میں کامیابی ہے. لہذا کرنا کیا چاہیے؟ ہم سب کو صحابہ کے تعلق سے بہترین رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ جو حالات بنائے گئے ہیں نا، اہل بیت اور صحابہ دو فریق بنا دیے گئے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے. ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے. آج کی صدی کے ہم لوگ اٹھیں اور اہل بیت کو یا صحابہ اکرام کو یا کسی ادنا صحابی کو برا بلا اپنے دل میں سوچیں، خبردار. قرآن نے کیا کہا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون ما کانوا یعملون. اس عقیدے کو رکھو اور کیا دعا کرو؟ اے اللہ جو لوگ گزر گئے ہیں، لا تجعل غلا للذین آمنوا، اے اللہ ان لوگوں کے بارے میں میرے دل میں کینہ. کبھی دعا کی نہیں؟ کینہ اسی لیے کینہ پڑا ہے ان کے دلوں میں، اسی لیے برائی پڑی ہے ان کے بارے میں. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے تعلق سے اچھے نظریات، اچھی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں، نبی کے منتخب کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حالات، اپنے اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کا، اہل بیت کا دل و جان سے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جس طرح سے بر صغیر کے اندر یا دنیا کے اندر محرم کے مہینے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ یا دوسرے صحابہ کو جو لوگ برا بلا کہتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے، صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں، یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں دل و جان سے صحابہ کی، اہل بیت کی عزت تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت